وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور بردباری، برداشت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تحمل کا پایا جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بردباری کا پایا جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں برداشت کا پایا جانا، یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی میں اس وصف کو اپنا لیں تو بہت سارے اعتبارات سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہمارا معاشرہ من حیث المعاشرہ عدم برداشت کا شکار ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ گھر سے شروع کریں کہ گھر کے اندر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میاں بیوی سے شروع کرنے چلیں، قریبی رشتہ تو ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں پائی جاتی، پھر محلے میں آ جائے پڑوسیوں کو برداشت کرنا وہ نہیں پایا جاتا، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں صرف عوام کی بات کر رہا ہوں، اس میں خواص بھی مبتلا ہے۔ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس میں بھی عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میرے خلاف مزاج اگر کوئی ذرا سی بات کر دے یا میرے خلاف مزاج کوئی سوال کر دے اور اس کا سوال بھی درست ہو تو بعض اوقات ہم بھڑک جاتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی، تو ہم عدم برداشت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ کی ذات میں تحمل پایا جاتا تھا۔ تحمل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مخالفت کو اور اذیت کو برداشت کرنا۔ مثلا میں یہاں پہ موجود ہوں، اب کوئی شخص ہے وہ کسی بھی بنا پر میری مخالفت کرتا ہے، میرے بارے میں چار باتیں کرتا ہے، مجھے اذیت پہنچاتا ہے اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو فلاں شخص ہے یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، مجھے اذیت پہنچا رہا ہے، تو اب اس کی مخالفت کو برداشت کرنا اور اس کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو برداشت کرنا یہ کہلاتا ہے تحمل۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ ہے کہ آپ نے اپنی حیات ظاہری میں بہت زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تحمل کے واقعات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو دیکھیں، یعنی وہ زندگی جو آپ نے مکہ المکرمہ میں بسر فرمائی، تو وہاں پر بھی بہت زیادہ برداشت آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے اور مدینہ المنورہ سے فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے، تو اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو بردباری ہے وہ علی وجہ الکمال نظر آئی۔ اب مکی زندگی کے اگر ہم تحمل کے واقعات کو بیان کریں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہاں پر تو حالات ایسے تھے کہ طاقت نہیں تھی، مکہ میں حالات ایسے تھے کہ اقتدار نہیں تھا، حالات ایسے تھے کہ افرادی قوت نہیں تھی، تو برداشت کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کو اختیار کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان زندگی کے ایام کو دیکھیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طاقت بھی موجود ہے، افراد کا ایک لشکر بھی تیار ہو چکا ہے، اور اقتدار بھی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے پاس ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحمل عطا فرماتے ہوئے یا تحمل اختیار فرماتے ہوئے لوگوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو اب سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر ہجرت پر مجبور کی، سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی صحابیات کو حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا۔ اب نبی کریم مکہ میں داخل ہوئے، طاقت بھی آپ کے پاس ہے، لشکر بھی آپ کے پاس ہے، لیکن یہ واحد مثال ہے تاریخ انسانیت میں کہ عمومی طور پر اگر کوئی کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو وہ طاقت و تاراج کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، بدلہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک عمومی اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن کسی پر زور زبردستی نہیں، تم سب چلے جاؤ، تم سب میری طرف سے آزاد ہو، تم سب میری طرف سے کیا ہو۔ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھیے گا کہ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، اب علاقہ آپ نے فتح کر لیا، مکہ آپ نے فتح کر لیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ کیا نہیں بنایا جائے گا؟ کسی پر لازم نہیں ہے کہ وہ اسلام کو اختیار کرے، جبر کیا جائے، اس پر اکراہ کیا جائے اور وہ اسلام قبول کرے، اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم سب کے سب آزاد۔
اب یہاں پر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کا بیٹا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا مکی زندگی کے اندر، اور ابو جہل کا بیٹا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا، حضرت اکرمہ نے دیکھا بعد میں اسلام قبول کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، تو یہ مکہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی اور جدہ آ گیا، اور وہاں پر کشتی پر سوار ہو کر اس کا ارادہ تھا کہ اب تو میرے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر میں کہیں پر قیام کروں، تو میں جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، تو اکرمہ کی جو اہلیہ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ اکرمہ کے لیے، یعنی اپنے شوہر کے لیے کہا کہ کیا اکرمہ کے لیے بھی معافی ہوگی؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کہ جانتی تھی کہ بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بردباری سے فرمایا کہ ہاں اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے۔ تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ وہ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا، یعنی انہیں گمان ہوا کہ کہیں کوئی اور نہ سمجھ رہے ہوں، تو عرض کی کہ وہ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہچان لیا ہے، اکرمہ جن کی تم بات کر رہی ہو، اکرمہ کے لیے بھی معافی، یعنی ابو جہل کے بیٹے کے لیے بھی معافی۔ جب یہ خوشخبری سنی انہوں نے، تو وہ گئیں اور اپنے شوہر کو تلاش کیا اور ڈھونڈ کر واپس لے کر آئیں۔ نبی کریم نے انہیں معافی عطا فرمائی، اور نبی کریم کے اخلاق کو دیکھ کر حضرت اکرمہ نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیو، اب آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کی شرط پر معافی نہیں، یہ بات سمجھیے گا کہ آپ نے اس شرط پر معافی نہیں دی کہ چلو میں معافی دے دیتا ہوں، انہیں مکہ واپس لے آؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً معافی عطا فرمائی، اور فتح مکہ کے بعد جتنی بھی معافیاں تھیں وہ علی الاطلاق تھی کہ مطلقاً معافی ہے۔ اب اگر اپنی مرضی سے کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ اسلام قبول کرے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے ماننا۔ اب تلوار کے زور پر زبردستی منوا لیں تو یہ اسلام قبول کرنا نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق معافی ارشاد فرمائی، تو انہوں نے نبی کریم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا عالم یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو مطلقاً معاف کریں، اور دشمن بھی کون؟ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو میری اور آپ کی زندگی میں اگر دو چار لوگ ہمیں ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، دو چار باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے نبی کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم بدلہ لیں، یا ہمارے نبی کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم معاف کریں؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، اور ذرا اونچی آواز سے بولیے۔ تو میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ معاف کرتے کیوں نہیں؟ دل میں رکھتے کیوں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اصول بتاؤں، جب آپ معاف کرنے والے بن جاتے ہیں نا تو آپ سکون والی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ معاف نہیں کرتے تو آپ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، آپ کو نیند بھی نہیں آتی، آپ بستر پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کا خیال اسی طرف ہوتا ہے کہ وہ فلاں جو میرا دشمن ہے اس نے ترقی کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اب آپ نے اپنے آپ کو خود اذیت میں مبتلا کیا، لیکن اس نے غلطی کی، آپ نے کہا میں نے معاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل پر اطمینان اتار دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر معافی کو اختیار کریں۔